السلام علیکم۔ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس کو اس مشکل سے کیسے نکالا جائے؟ اکانومی کی طرف دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، فوری طور پر کچھ ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اس بحرانی کیفیت سے نکال سکیں، اکانومی کا پہیہ چلے، لوگوں کو روزگار میسر آئے۔ سیاسی صورتحال دیکھیں تو ایک ایسی فساد والی کیفیت ہے کہ جس میں ایک ادارہ دوسرے سے برسر پیکار نظر آتا ہے، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد تو خاص طور پر ایک بے یقینی کی فضا جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ کسی کو لیڈ رول میں آ کے ذمہ داری لینی پڑے گی کہ پاکستان کو یہ جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں، جو ایک پولرائزیشن کی فضا ہے، ایک لڑائی والی تناؤ والی فضا ہے، اس سے نکالا جائے، لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں، کوئی طرز زندگی ان کا جو ہے اس کے اندر آسانی پیدا کی جا سکے۔ عدالت وہ کام کرے جو عدالت کا کام ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کام کرے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ ایگزیکٹو کا رول ادا کر رہی ہوتی ہے، جو ایگزیکٹو کا کام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک لڑائی والی کیفیت کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے نکالنا کیسے ہے پاکستان کو، جو 2014 سے خاص طور پر جو دھرنے والا ڈی چوک کے اندر سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کا انجام 9 مئی ہے۔ یہ بہت سے لوگ اس کو مانیں گے، بہت سے اس سے اختلاف کریں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ایک خاص طرز سیاست کو فروغ دیا تھا 2014 کے اندر۔ 2014 کے وہ ڈی چوک کے دھرنے کے اندر بھی ہمیں وہ چیز نظر آئی، فیض آباد دھرنے کے اندر بھی وہ چیز نظر آئی، تو انجام کار وہ پھٹا ہے بم آ کے 9 مئی کو۔ اب ہم نے اس سے نکلنا کیسے ہے؟ کیا سیاست کو راہ اپنی درست کرنی ہے؟ کیا پولیٹیشنز کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے؟ پارلیمان کا کیا رول ہے؟ اور اسٹیبلشمنٹ کیا اس پروفیشنل رول کے اندر واپس جائے گی؟ یہ سب چیزیں ہوں گی کیسے؟ آج اپنے مہمانوں سے اس کے اوپر سوال جواب کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں شعیب شاہین صاحب، ماہر قانون بھی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی ان کا تعلق ہے۔ ویری وارم ویلکم سر۔ ہمیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی جوائن کریں گے، اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مراد راز صاحب، استحکام پاکستان پارٹی سے۔ ڈاکٹر مراد، آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور آپ ہی سے آغاز کروں گا۔ 9 مئی نے شاید ایک وارننگ سائن نہیں ہوتا، جیسے اے پی ایس کا حملہ ہوا تھا تو اے پی ایس کے بعد ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا۔ پہلی دفعہ مجھے لگا شاید کہ ایک بڑی یکجہتی کے ساتھ ہم نے طے کیا کہ پاکستانی سرزمین سے ان تمام لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے جنہوں نے ہمارے بچوں کو خون میں نہلایا، اور اس کے بعد ہم نے وہ جنگ جیتی۔ یہ بڑی مشکل جنگ تھی لیکن ہم نے جیتی۔ 9 مئی کے بعد بھی ہمیں ایک جنگ کا سامنا ہے اور ہمیں اسے جیتنا ہے، اور وہ جنگ یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنا رول ادا کرے، اسٹیبلشمنٹ کا کام کرے، پارلیمان اور سیاستدان اپنا رول ادا کریں۔ آپ بتائیے، آپ نے ایک نئی جماعت قائم کی ہے، کیا اس جماعت کے اندر یہ قابلیت ہوگی کہ ان مشکلات کا حل دے سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ دیکھیں، جو 9 مئی کو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا، اور وہ چیز اس ایکسٹریم پہ چلی گئی جس پہ کبھی بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ ہم 15 سال سے ایک پارٹی میں میں تھا، باقی بھی ہمارے دوست تھے جو ہمارے ساتھ آئے ہیں، اور ہم نے احتجاج کیا۔ 12 سال سڑکوں پہ گزارے، مگر ایک لمٹ تک ہر چیز رہی، مگر وہ لمٹ بڑھتی جا رہی تھی، اور میں شاید مائنورٹی میں تھا، ہم لوگ مائنورٹی میں تھے اس چیز کے حق میں کہ اس چیز کو کبھی بھی جو بھی پرابلم کا ریزولوشن ہے وہ ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے۔ اب بھی تو ٹیبل کی بات ہو رہی ہے نا، سو اس لیے ریزولوشن جو تھا وہ ٹیبل پہ تھا، سڑکوں پہ نہیں تھا۔ آپ احتجاج کرتے ہیں، وہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کس لمٹ تک لے کے جانا ہے، کس لمٹ تک نہیں۔ جو 9 مئی کو ہوا وہ تو ایک ایکسٹریم ہو گئی نا بالکل، اور جب وہ ایکسٹریم ہوئی تو اس کا کیا مطلب تھا کہ کوئی بھی اپنے ملک کو جلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ہم نے ادھر ہی سب کچھ کرنا ہے، اور ہم نے اس کا پاکستان کا خیال رکھنا ہے، کسی اور نے نہیں باہر سے آگے خیال رکھنا۔ تو وی آل تھاٹ کہ دس واز دا ٹائم کہ یہ بات اب لائن بالکل کراس ہو چکی ہوئی ہے، اور اب ہم اس چیز کا حصہ نہیں بن سکتے۔ نئی پارٹی ایک ایسا پلیٹ فارم میرے خیال سے اویلیبل ہم سب کے لیے ہوا کہ جتنے لوگ سمجھتے تھے کہ جو 9 مئی کو ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے ہم لوگ سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے، اور وہ ایک پلیٹ فارم بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ 9 مئی کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سو آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح لوگ پارٹی ڈاکٹر مراد، کیا کوئی ایسے ایلیمنٹس کی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں کہ جو 9 مئی کے 9 مئی تک تو آپ سارے لوگ جماعت کا حصہ تھے نا، کہ جو باقاعدہ اس چیز کے اوپر اکساتے ہوں کہ ہمیں جب بھی وہ ریڈ لائن عمران خان وہ بڑے نعرے لوگ مکارتے، چھین کے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، وہ کوئی خاص ایلیمنٹ تھا جو عمران کے لیے یا اس پارٹی کے اندر بیٹھ کے اس سوچ کو پروان چڑھاتا ہو کہ جیسے ہی عمران کو پکڑیں گے ہم نے سیدھا جا کے GHQ پہ حملہ کرنا ہے، یہ کور کمانڈر بھی کرنا ہے؟ کیا ایسی سوچ کبھی تھی؟ کیونکہ یہ ایک
آٹومیٹک سارا کچھ نہیں ہو سکتا نا. آٹومیٹک ایک جگہ ہوتا ہے نا, کوئی کمانڈر پہ چلے جاتے ہیں, میں کہتا آٹومیٹک ہو گیا, جی ایچ کیو بھی ہو گیا, حمزہ کیمپ ISI کا آفس فیصل آباد ہو گیا, ادھر پنڈی میں ہو گیا, MM عالم بیس ہو گئی, چکدرہ قلعہ ہو گیا, بالا سار ہو گیا. دیر آر سو مینی پلیسز, سو مینی لوکیشن جو سملر فیشن میں ہٹ ہوتی ہیں. تو اس کے پیچھے کوئی سوچ تھی کسی لوگوں کی پہلے سے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, ہمیں جب سے خان صاحب لاہور موو ہوئے نا زمان پارک میں, تو ندیم صاحب ہوا یہ کہ کچھ ایسے لوگوں نے جو ان کے ایڈوائزرز بڑے ہی قریب کے بن گئے, اور انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو وہاں پہ بالکل کارنر کر دیا, اور پھر ہمارا وہاں تک ہو گیا کہ ہمارا اندر جانا بھی پاسبل نہیں تھا, کیونکہ وہ ایڈوائزرز ایسے زبردست تھے کہ جنہوں نے آج دیکھیں کہ اس پارٹی کو کہاں تک پہنچا دیا. انہوں نے جو بھی پلاننگ کی, اگر کی نہیں کی, جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ ان لوگوں سے دور رکھا جو کہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ 9 مئی جیسی چیز ہو, یا کبھی بھی اس ایکسٹریم کے قریب بھی آئیں. یہ تو بہت ہی بات آگے بڑھ گئی نا, اس کے قریب بھی آنے والا کوئی ایسا چکر ہی نہیں تھا ہمارا. سو دا تھنگ از کہ جن لوگوں نے 6 مہینے بالکل ایک قبضہ کر لیا زمان پاک کے اوپر, اور انہوں نے کوشش کی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, کیا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے زمان پاک پہ قبضہ کیا اور عمران کو اس راہ پہ لگایا؟ کیا آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ سر نام میں, کیونکہ آئی ایم اے پولیٹیکل پرسن, نام میں نہیں لوں گا, مگر سب کو پتا تھا کہ پچھلے 6 مہینے سے کون ان کے ساتھ سارا وقت جو لوگ بیٹھے رہتے تھے اور سارا وقت ان کے کان میں کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے تھے. یہ سب کو پتا ہے کون سے لوگ وہاں پہ ہوتے تھے. آپ کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتا ہے کیونکہ آپ بھی میڈیا میں ہیں, سب کو پتا ہے کہ کون لوگ وہاں پہ سارا وقت ہوتے تھے, سارا وقت. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر روز. اچھا شعیب صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. شعیب صاحب, 9 مئی ایٹ لیسٹ کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, لیکن یہ جو کچھ ہوا بڑا ہی افسوسناک ہے. اب اس سے نکلا کیسے جائے باہر؟ دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. 9 مئی کو سمبل بنا دینا چاہیے کہ ہر ادارہ اپنی اپنی ڈومین میں واپس چلا جائے. یہ تو میں کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی کامیابی ہوگی. یہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے کہ جب آپ دیکھیں جس کا جو ڈومین ہے اس سے جب ایکسیس کرے گا تو ملک کی تباہی ہوگی. وہ ادارہ تو خراب ہوگا ہی ہوگا جس کا وہ حصہ ہے, جس ادارے میں وہ انٹرفیئر کرے گا اس میں بھی تباہی مچے گی. اور ہم سارے اوور لیپنگ کر رہے ہیں, ایک ادارہ دوسرے کے ساتھ, دوسرا تیسرے کے ساتھ, تیسرا چوتھے کے ساتھ. اور سب سے بڑھ کر یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ہر زمانے میں انوالومنٹ کی ہے ان ٹو دی پولیٹکس, جس کے ذریعے سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور آج جو انتہا ہوئی ہے دیٹ واز آلسو رانگ. لیکن ایک بات میں مراد راز صاحب کی بات سے ایک اختلاف کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر ہوتا کہ اگر آپ اس وقت جس وقت پارٹی میں آپ سمجھتے تھے کہ یہ غلط باتیں ہو رہی ہیں, آپ اس وقت اختلاف کر کے الگ ہو جاتے, نمبر 1. نمبر 2, پارٹی کے اندر بیٹھ کے آپ اس وقت اختلاف کرتے کہ جی ہمارا یہ اختلاف ہے. نمبر 3, جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا اس وقت بھی آپ نے کچھ نہیں کہا, اور بلکہ 9 کو یا 10 کو یا 11 کو جس وقت یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں تو عمران خان کے سپاہی بن کے اور تقریریں کر کے جیلوں میں جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں, ہم بریک لے رہے ہیں. لیکن یہ کیا پھر ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس کے نتیجے میں 1 ہفتے کے بعد ہی آپ کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں, اور بریکیں سیدھا جا کر لگتی ہیں استحکام پارٹی کے پاس, وہ بھی جہانگیر ترین کے پاس. اور جہانگیر ترین صاحب کے پاس جا کر کے آپ سارے وہ لوگ یا پریشر میں آئے ہیں یا کوئی اور ریزنز ہے, میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور لیکن جن کی طرف ان کا اشارہ ہے, 2013 میں بہت سے لوگوں کو جیسے جہانگیر ترین جہاز میں لے کر آئے تھے, اس وقت بھی اس پیٹرن کے متعلق اگر آپ کوئی ابہام ہے تو میں کھل کے بتا دیتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا یہی تھی. مجھے بھی ندیم بھائی آپ نے ایک منٹ کرنا تھا, میں آپ کو دوں گا سر. اور وہ سارے لوگ اسی طریقے سے آئے تھے سر. کوئی آپ کو پریشانی اگر ہے تو میں ایک ایک بندہ گن کے بتا سکتا ہوں JKT کے جہاز میں کون کون آیا تھا. ایک بات کا فرق ہے جی, اس وقت سپورٹ مل سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. اس وقت جو پریشر ڈالا گیا, اس وقت جس طرح 4-5 دفعہ عدالت کے آرڈرز کے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کر کے جب نون لیگ کے بندے توڑے گئے تھے ساؤتھ پنجاب کے بعض لوگ کس طریقے سے گئے تھے, اگر اس کی بھی تفصیل چاہیے ہو تو میں وہ بھی آپ کو بتا دوں. ضرور آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس وقت اچھا کام کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ, اب غلط کام کر رہی اسٹیبلشمنٹ. آپ کو اصول یہ طے کرنا ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں جمہوری طریقے سے آئیں گے, اس کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے. بات کرنا چاہتا اس وقت یہ نہیں ہوا کہ 5 دفعہ عدالت نے کسی کو ریلیز کیا ہو اور اس کو صرف پریس کانفرنس 25 کلو ہیروئن ڈالی تھی, 5 دفعہ نہیں پکڑا تھا, 25 کلو ہیروئن ڈالی تھی. ندیم بھائی اس وقت بھی
اس کے جو سربراز تھے ماشاءاللہ وہ بھی میجر جنرل تھے ANF کے. لیکن میں ایک بات ایز چیف ایگزیکٹو عمران خان ہیز ٹو ایکسپٹ دس رسپانسبلٹی. ایک بندے کے اوپر ہیرون ڈال کی جس کی سزا موت تھی اس کو اندر ڈالا. لیکن دیکھیں یہ کس نے ڈالی, نیچے کون لوگ کام کر رہا تھا, کن کن لوگوں کی ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. آگے چلاتے ہیں. ہے نا ایک GIT کے سامنے عمران کی پیشی تھی, میں تھوڑا سا اس کا بھی پھر مراد صاحب کے پاس بھی جانا ہے. میں جب عمران نے الزام عائد کیے کہ یہ فیصل نصیر ذمہ دار ہے وہ وزیر آباد اٹیک کے بعد, تو میں اس وقت بھی پوائنٹ آف ویو تھا اور آج بھی میرا پوائنٹ آف ویو, میں اس پہ بدلا نہیں ہوں کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گولی مارنے والا مجھے شک ہے اس کے اوپر, تو اس پہ سوال جواب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ اس سے پوچھیں, سوال کرنا چاہیے. لیکن جب آج GIT نے پوچھا تو GIT میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کو دھمکی دی, انہوں نے کہا نہیں دھمکی دی. انہوں نے کہا آپ کے پاس ثبوت ہیں, انہوں نے کہا نہیں ثبوت ہیں. تو انہوں نے کہا یہ جو ویڈیوز آپ بیانات یہ آپ کے ہیں, انہوں نے کہا ہاں ہیں میرے پاس. تو ان کا کسی نے کوئی ایویڈنس دیا تو بتائیں, انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. تو وہ اس چیز کا اس الزام کا تو انہوں نے خود ہی آج پانی ملا کے آ گئے ہیں, جس کے اوپر میں خود بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہتا تھا کہ تحقیق ہونی چاہیے کیونکہ عمران کو گولی لگی ہے, وہ الزام لگا رہا ہے تو سوال کرنا چاہیے آپ کو. تو یہ اینڈ تو بالکل زیرو پہ آ کے ٹھس ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بنیادی طور پہ جو بیان اس وقت عمران خان صاحب نے دیا تھا, ایک جو مبینہ طور پہ ایک نام نہاد وہ قاتلانہ حملہ تھا. مبینہ نہیں تھا, گولی لگی تھی انہیں, اس لیے آپ کو یہ تو کہنا چاہیے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, لیکن وہ کس نے کیا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. میرا خیال ہے جو وہ شخص پکڑا گیا تھا, جو وہ مجذوب ٹائپ آدمی پکڑا گیا تھا, مجذوب تو نہیں ہے جس نے گولی ماری ہے اسے مجذوب تو نہ کہا. نہیں مجذوب کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن جو مطلب آپ پھر میں دوسری طرف جانا نہیں چاہتا کہ وہ کوئی انتہا پسند قسم کا شخص تھا, اس کے بیان کو تو ہم نے بالکل ایسے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. مجذوب ایک حیثیت ہوتی ہے بندے کی, بہرحال اس کو میں اس کی تھوڑا گولی مارنے والے کو مجذوب نہ میں وہ جس طرح اس نے وہ کیا, پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے فلاں چیز میرے دماغ میں آئی اور میں حملے کے لیے نکل آیا, وہ لمبی کہانی ہے, سب کو پتہ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت عمران خان صاحب نے جو بیانات دیے وہ بیانات سارے کے سارے سوائے اداروں کی بے توقیری کے اور اداروں کو متنازع بنانا, اس کے علاوہ اس کو کوئی مقصد نہیں تھا, کوئی اور مقصد ہی نہیں تھا. ابھی جو بات ہو رہی ہے مگر عمران خان صاحب نے ابھی جو 9 مئی کے واقعے کی بات ہوئی ہے, یہ مسلسل آپ جو ہے لڑائی ہوتی ہے سیاسی میدان میں سیاسی قوتوں کے ساتھ. آپ نے سیاسی قوتوں کو چھوڑ دیا سائڈ پہ, آپ نے پوری کی پوری اور اس انداز سے کہ جو میں یہ کہوں گا کہ جو ان کا پسندیدہ لفظ ہے ریڈ لائن, اس کا خیال کیے بغیر اپنی حدود و قیود ہر شخص کی, میں سیاسی تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, حدود و قیود کا خیال کیے بغیر اداروں کی کیا ایک رسپیکٹ ہے اور ان کی کیا ہمارے ایک ظاہر ہے بہت ایک مرکزی کردار. 2 واقعات ایسے تھے سر بغیر جس طرح آپ نے چڑھائی کی ہے نا, ایک ارشد شریف کی اسیسینیشن, اور جس کے اوپر اب رپورٹ ہے کہ اس کو تشدد کر کے مارا گیا. اس کی ماں جب یہ کہے کہ ہمیں یہ شک ہے تو اس کے اوپر سوال جواب کرنا چاہیے, خواہ وہ طارق فضل چودھری ہو خواہ وہ شعیب شاہین ہو. اگر اس کی ماں کو اس کے اہل خانہ کو شک ہے تو سوال کرنا چاہیے. میں اس پہ کمزور نہیں ہوں, میرے خیال میں ریاست بھی ابھی کتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے. ماں کہہ رہی ہے کہ مجھے اس پہ شک ہے تو سوال کرنا چاہیے. عمران کو بھی گولی لگی تھی, اس کا شک کا حق حاصل تھا, اس کو FIR کا بھی حق حاصل تھا. لیکن آج جو بیان دیا ہے اس کے اوپر تو ساری وہ جو پچھلے 6-8 مہینے کی ساری کہانی تھی وہ تو آج وہ خود ہی پانی پھیر رہے ہیں. بالکل انہوں نے کہا نہ دھمکی دی ہے نہ ثبوت ہے نہ میرے پاس ایویڈنس ہے, کچھ نہیں کیا جا سکتا. ارشد شریف صاحب کی جو ماں ہے وہ ہماری بھی ماں ہے, ان کا جس کے اوپر بھی دعویٰ ہے بالکل اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. میں آپ سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. لیکن عمران خان صاحب سے ان کو اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کے بیانات ہمیشہ تضادات کا مجموعہ رہے ہیں, یو ٹرنز کا مجموعہ رہے ہیں. یو ٹرنز کو انہوں نے عین بڑے جو لیڈرز اور قائدین ہیں ان کی خاص نشانی قرار دیا ہے, اور جو جتنا بڑا یو ٹرن لے گا وہ اتنا بڑا لیڈر ہوگا. یہ ان کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں. اس لیے ان کے جو بیانات اور الزامات ہیں وہ سوائے اور اس کی کلی آج خود جیسے انہوں نے کھول دی ہے, اس کی حقیقت آج خود آپ کو پتہ لگی ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ ان کی پوری سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن ہے کہ آپ فوج کے اداروں کے حاضر سروس افسران کو ملوث کر رہے ہیں براہ راست جو قاتلانہ حملہ ہوا اس پہ. اور آج جناب آپ نے کہا کہ نہ میرے پاس کوئی ثبوت تھا, نہ مجھے کسی نے کوئی بتایا, نہ کچھ. تو مجھے بتائیں اس کا مقصد کیا تھا سوائے یہی کہ اداروں کو متنازع بنانا, ان کی بے توقیری, اور اسٹیبلشمنٹ کو آپ یہ کہیں کہ انہیں متنازع بنانا. اور ابھی بھی عمران خان صاحب یہ بھی ذرا اپنا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے ملک صاحب,
کہ یہاں تو GIT کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور میں یہ صرف ایک لیکن انہوں نے اپنے بیانات پہ بھی قائم ہے. لیکن جو بین الاقوامی اداروں کو وہ بیان دے رہے ہیں, جو وہ BBC کو, جو وہ وائس آف امریکہ کو جو انٹرویوز دے رہے ہیں, اس میں وہی الزام لگا رہے ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ پہ اسی طرح کے الزام لگا رہے ہیں, فوج اور افسران پہ اسی طرح کے الزام لگا رہے ہیں. مراد راز صاحب سے پوچھیں, یہ کتنی متنازع مراد بات صاحب ہے. یہ جو وزیرآباد تھا, کیا پارٹی کے پاس, آپ کی پارٹی سے آئی تھنک کہ اجاز چودھری صاحب نے کچھ ایسا ٹویٹ کیا تھا کہ ہمیں تو تھا کہ آج یہ حملہ ہوا ہی ہوا, تو کیا کچھ ایسی اطلاع تھی آپ لوگوں کے پاس, کیونکہ آپ اس وقت تو جماعت کے بہت قریب تھے, اندر حصہ تھے اس کور کمیٹی کا, کور کمیٹی تھی یا جو بھی بہرحال آپ کلوز سرکل کے اندر تھے, کیا ایسی ایویڈنس, کوئی ایسے شواہد, کوئی ایسی لیڈز تھیں جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ یہ حملہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے اوپر آج ہونا ہی ہونا ہے؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ والے کی تو بات بالکل بھی کوئی نہیں تھی. جہاں تک یہ بات تھی کہ بات صرف باتوں تک تھا کہ ہاں جی کوئی حملہ ہوگا, وزیرآباد کا بھی نام نہیں تھا کہ کیونکہ ایک ریلی لے کے نکلے ہوئے ہیں تو باری باری ایک چیز ریپیٹ کی جاتی تھی, ہاں جی حملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے اگر حملے کا ہمیں اتنا زیادہ تھا تو وی شوڈ ہیو ٹیکن پریونٹیو میجرز, اور پریونٹیو میجرز کوئی لیے نہیں گئے تھے. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں, جس طرح ابھی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدشہ تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے, میں آپ کو ایک بڑی ذمہ داری سے آن ایئر بیان دیتا ہوں. میں جب عمران نے پہلی دفعہ, یہ حملے سے پہلے کی بات ہے, وزارت عظمیٰ سے نکلے تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, کوئی مذہبی انتہا پسند ہوگا. میں نے جو سیکیورٹی کے متعلقہ 2-3 بڑے سینئر ہائی اپس ہو سکتے ہیں, سرونگ لوگ ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں ان سے باری باری جا کے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ بینگ فارمر پرائم منسٹر ان کو بھی اور کچھ اور بڑے پولیٹیشنز کو بھی سیکیورٹی تھریٹ موجود ہے, اور ہم نے وہ سیکیورٹی ان کی ایلیویٹ کی ہوئی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سیکیورٹی کا خدشہ بھی تھا, سیکیورٹی بھی ایلیویٹڈ تھی, جماعت کے پاس انفارمیشن بھی تھی, تو پھر یہ حملہ کیسے ہو گیا؟ میں وہی بات آپ سے ندیم بھائی کر رہا ہوں کہ اگر اتنی ہمیں کنفرمڈ نیوز تھی تو میرے خیال سے باہر کھڑے ہو کے ایک کنٹینر پہ پورے GT روڈ پہ چلنا, آئی تھنک دیٹ شوڈ ہیو بین اے مسٹیک. کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اتنا تھریٹ ہے آپ کی لائف کو, تو اس کے بعد بھی تو زبان پاک میں ہی ہے نا. تو پہلے بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک اوپن کنٹینر پہ آپ سامنے چل رہے ہیں, اور اوپن کراؤڈ ہے, کیونکہ میں تو تھا کنٹینر پہ, میں نے تو دیکھا تھا کہ ہر قسم کا کراؤڈ سامنے ہے, ہر بندہ سامنے ہے, کچھ بھی ہو سکتا تھا. اگر اتنی اس میں فائنالٹی تھی کہ جی تھریٹ ہے اور بڑی ضروری تھریٹ ہے اور بہت سخت تھریٹ ہے, تو اس کا پریونٹیو میجر لینا چاہیے تھا. اس طرح تو نہیں نا کہ اگر آپ وزیرآباد والے واقعے کے وقت کنٹینر کے اوپر موجود تھے؟ نہیں سر, میں اس سے بالکل پہلے 2 دن پہلے میں کنٹینر پہ موجود تھا. جو لاہور میں سے نکل کے آگے تک گیا تھا میں اس پہ تھا. اس سے 2 دن پہلے, کیونکہ یہ میرے خیال سے وینسڈے کو ہوا تھا شاید, تو میں میرے خیال سے منڈے تک کنٹینر پہ تھا. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اتنی فائنالٹی تھی اس چیز کے اندر تو ہمیں اس کا پریونٹیو میجر لینا چاہیے تھا, بجائے کہ ہم وہیں پہ کھڑے رہیں. تو دوسری چیز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ کے پہلے گیسٹ نے یہ کہا کہ ہمیں پارٹی کے اندر رہ کے یہ اختلاف کرنا چاہیے تھا. جب پارٹی کے اندر رہ کے آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ چیزیں اس لمٹ پہ چلی جانی ہے, کیونکہ وہ کسی نے بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہوتی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے اس کے اگینسٹ جانا ہے. تو جب ہم ایک لمٹ تک اپوز کرتے تھے کہ کس لمٹ تک جانا چاہیے, اس کے بعد ہمیں ان میٹنگز میں سے نہیں نکال دیا گیا, بالکل ہمیں اس کا پارٹ ہی نہیں بنایا گیا کہ کس لمٹ تک جی احتجاج جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. دوسری چیز, کوئی جیل جاتے وقت میں نے یہ نہیں کہا جی کہ ایٹ لیسٹ میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ جی میں سیاست نہیں کروں گا. میں نے جس دن پریس کانفرنس بھی کی جی, اس دن بھی میں نے کہا کہ جی ہم ایک الگ گروپ بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی PTI چھوڑ کے آئے گا اس کے لیے پلیٹ فارم ہوگا. سو میں نے یہ اپنی پریس کانفرنس پہ بھی کہا تھا. سو اس لیے آپ ایک لمٹ تک چیزیں اندر پارٹی کے رہ کے کر سکتے ہیں. اب یہ تو نہیں میں کر سکتا کہ میں یا جو مائنورٹی میں لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں اتنی زیادہ ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے, اور ان کو اگر کارنر کر دیا گیا ہے اور ان میٹنگز میں سے باہر کر دیا گیا ہے, تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ہم کس طرح بیٹھ کے پھر obviously آپ یہ اس بات پہ تو پارٹی چھوڑ کے نہیں چلے جاتے کہ ہاں جی مجھے ان میٹنگز میں نہیں شامل کیا جا رہا. سو دیٹ واز مائی تھنگ. اچھا مراد صاحب, ایک چیز تو ہوئی ہے 9 مئی کے بعد, آپ جیسے جو بڑے لوگ تھے جن کا نام تھا پارٹی کے اندر, انہوں نے عمران سے راہیں جدا کر لیں, لیکن دوسرا بڑا سوال ابھی باقی ہے کہ کیا مراد راز کے علیحدہ ہونے سے, نعمان لنگڑیال کے دور جانے سے, یا علی زیدی کے چھوڑنے سے, یا جہانگیر ترین, علیم خان اور ان سب لوگوں کے مل جانے سے کیا PTI کا ووٹ بینک کٹ جائے گا اور استحکام پارٹی کو ووٹ پڑے گا؟ یہ بڑا سوال ابھی باقی ہے.
بہت بڑا سوال ہے یہ. اور دیکھیں ایک پارٹی جو ابھی ندیم صاحب بنی ہے, ایک ہفتہ ہوا ہے, ہفتہ بھی شاید نہیں ہوا, بٹ دا تھنگ از کہ آپ دیکھنا الیکشنوں میں بھی 3 مہینے پڑے ہیں, اور دیکھتے ہیں ہم اس کی پوری اسٹریٹجی جو ہے. ابھی بھی میں میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں, جہاں آپ کے شو سے پہلے بھی میں ایک میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں جو کہ پارٹی کی میٹنگ تھی, اور اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی, الیکشنز کی بات ہو رہی تھی, کیونکہ انشاءاللہ تعالی اکتوبر یا نومبر میں الیکشنز ہیں. تو سارا کام جو اس وقت ہو رہا ہے وہ صرف الیکشنز کے لیے ہو رہا ہے, اور کسی اسٹریٹجی پہ کام نہیں ہو رہا. صرف الیکشنز کا جو آگے الیکشنز آ رہا ہے جو کہ میرے خیال سے بہت ہی قریب ہے, اور ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے, اور 24 گھنٹے 7 دن ہم نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی الیکشنز تک. اس کی اسٹریٹجی پہ کام ہو رہا ہے اس وقت. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شعیب صاحب, وے فارورڈ کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. ہم ماضی میں تو پھنس گئے ہیں, لیکن الیکشن اب اکتوبر نومبر بس یہی ہے, کتنا دور ہے, اور 2-2.5 ماہ. پہلے تو پوچھ لیں کہ الیکشن کرانے بھی ہیں اکتوبر میں. پہلے تو ہم بڑے دعوے سے کہتے تھے یہ آئین کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے, یہ آئین کہتا ہے کہ 90 ڈیز سے زیادہ کوئی انٹرم سیٹ اپ نہیں چل سکتا. لیکن اب تو کل فضل الرحمان نے کہا جب پارلیمان کہے گی تب الیکشن ہوگا, آئین کی کوئی بات نہیں. اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب جب میں چاہوں گا تب الیکشن ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اب اللہ کرے کہ ان کو گڈ سینس پریویل کرے اور اس کو واقعی ٹائم پہ الیکشن کرا دیں. بے شک یہ پہلے ڈیزالو کریں اسمبلی 90 ڈیز میں کرائیں, یا جب ٹائم ان کا ختم ہو تب کرا دیں. 60 یا 90 روز ہی ہے نا, اس سے آگے تو جا نہیں سکتے. دو ہی آپشنز ہیں. دیکھیں نا, اگر یہ نہ کرنا چاہیں مجھے یہ بتائیں, یہ انٹرم سیٹ اپ بٹھا دیں تب کہہ دیں یہ تو نہیں ہوں گے, تب وہ انٹرم سیٹ اپ کہے گا. سپریم کورٹ کی تو ماننی کسی نے نہیں, الیکشن کمیشن ان کے ساتھ پہلے ملا ہوا ہے, وہ کہیں گے جی ابھی حالات ایسے اچھے نہیں ہیں, ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, اگلے 6 مہینے پھر نہ کرائیں, 8 مہینے نہ کرائیں, 9 مہینے آگے نہیں چلے گا. ملک آگے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ مستحکم حکومت ہے, بنیادی ایشوز کو ایڈریس کریں. دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. سیاستدانوں کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قوم اس قدر تنگ آ چکی ہے, غریب مر گیا ہے, کھانے کو اس کو کچھ بھی نہیں ہے, عام آدمی کے لیے کوئی نہیں, معاشی بریک ڈاؤن ہمارا ہو گیا ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں. آج دیکھیں کراچی میں طوفان آیا ہوا ہے, منسٹر انٹیریئر جو ہیں وہ آ کر کے صرف عمران خان کے خلاف تقریر کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ یار آج پہلی دفعہ کوئی اچھی بات کریں گے, میں ان کی تقریر سنوں کہ شاید انٹیریئر منسٹر ہیں یا کوئی این ڈی اے میں کوئی فعال کریں گے, کوئی اپنی چیزیں بھیجیں گے, کوئی کام کریں گے کہ یار ہم نے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, 1 دن 2 دن کا کام ہے, ساری قوم اکٹھی کھڑی ہو جائے, ایک اچھا میسج دیتا. کے نیچے تو بہرحال نہیں آتی, چلو جو ان کی اپنی ہیں, اپنی جو کیا نام ہے وہ جس کے لیے وہ ارتھ کوئک والے تھے, باقی چیزیں مجھے نام نہیں یاد نہیں کہ کیا نام ہے. روزانہ کی بنیاد پہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپسی لڑائیوں میں ہم نے 5 سال 6 سال بڑے گوارے سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے. اس پہ اس وقت بھی میں کہتا ہوں کہ آج اگر یہ ریزنیبلی سوچیں سمجھیں کہ ہم نے سویلین سپریمیسی کے لیے کام کرنا ہے, آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے, اور سب نے مل کے آپس کے سویلین بالادستی کیسے ہوگی. میں نے عمران کے پچھلے جو 3 انٹرویوز ہیں تینوں میں ایک ہی جملہ دہراتے دیکھا ہے. میں نے آرمی چیف کو پیغام بھجوایا ہے, میرے سے مل نہیں رہا. میں آرمی چیف سے بات کروں گا, میں شہباز کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو سویلین سپریمیسی کیسے ہو سکتی ہے جب بات یہ آپ کو چاہیے وہ جنرل عاصم سے کرنی ہے, اس سے نیچے تو بات ہی نہیں کرنی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہر صحافی یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کی فوج کے ساتھ لڑائی ہے آپ اس کو کم کرو, وہ گڈ سینس سوال کرتے ہوں گے آپ اس کو کم کرو, تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تو کوئی لڑائی نہیں کی, میں نے تو گڈ ول میسج دینا چاہتا ہوں. یہاں تک نہیں روکتے, وہ کہتے ہیں بات چیت صرف انہی سے کروں گا کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سیریس ہیں, ہر جمہوری طاقت سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے انہوں نے کمیٹی بھی پہلے بنا دی تھی. اب بھی وہ سنسیئر ہیں اور لائل ہیں اور سنسیئر ہیں, تو وہ ٹاکس کریں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی دو بڑی حالت میں وہ جا کر کے ان کو فون کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا. دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے سیاستدان کو سیاسی بات چیت سے حل نکالنا ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں اور وہ کہیں کہ جی آئیں آپ کے خلاف 185 مقدمے بھی ہم نے بنا دیے صبح شام. اب مجھے ایک بات بتا دیں, کوئی بھی انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے یا انویسٹیگیشن کی جو سٹیج ہوتی ہے پریلیمنری سٹیج, اس کو کبھی تشہیر نہیں کی جاتی. مجھے یہ بتائیں کل وہ پیش ہو کر گیا ہے 9 بجے رات کو 8 بجے فارغ ہوا, آج ان کے پاس وہ رپورٹ اور ان کی تمام وہ انٹیریئر منسٹر کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ سر وہ اخبار میں چھپی ہوئی ہے. یہ کیوں؟ پھر یہ وہی ہوا کہ جو نوید کی ایک دفعہ قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے اور اس کو لے کے جا رہے ہیں, گھنٹے کے اندر 3 اس کی ویڈیوز آ گئی ہیں. کیا انویسٹیگیشن سٹیج پہ کوئی چیز آپ اس کو پبلش کر سکتے ہیں؟ دس از دی سچویشن. یہ جو شعیب صاحب نے اس کافی بڑا معمہ بنا دیا ہے ایسے. آج میرا بھائی ویسے پی ٹی آئی کا ترجمان لگ رہا ہے, یہ پی ٹی آئی کمیٹی کا حصہ بن گئے ہوئے. آپ کو بن گئے ابھی ریسنٹ بناؤں اس لیے میں آپ ابھی انرجی لیول اچھا ہے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس لیے ورنہ میں بارے کو مجھے پتہ نہیں تھا. اچھا یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا جناب, یہ معمہ جناب کہ یہ کیسے جو تفتیش ہو رہی ہے اور وہ کیسے میڈیا پہ آ گئی ہے,
عمران خان صاحب کی خواہش پہ آئی ہے، کیونکہ وہ متعدد دفعہ یہ بات مطالبے کے طور پہ کر چکے ہیں کہ جو بھی تحقیقات میری ہو رہی ہیں وہ میڈیا پہ پیش کی جائیں، وہ تمام تفصیلات میڈیا پہ رکھی جائیں. تو یہ تو ان کی ذاتی خواہش ہے عمران صاحب کی، بتائیں نہیں انہوں نے بیان دیے ہوئے. ایک نہیں متعدد بیانات ہیں کہ جو بھی ٹرائل ہو رہا ہے، سوال جواب ٹی وی جو بھی تفتیش ہو رہی ہے، زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، میں ویسے ہی سن لیتا. اب ظاہر ہے اخبار پڑھنی پڑی نہیں ہوتا نا کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ جائے، لیکن جو تفتیش وہ پبلش ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کی خواہش اس میں اور شاہد خاقان مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو نیب والے ہم سے سوال پوچھتے ہیں ٹی وی پہ لائیو کیمرہ لگا کے دکھائیں، تو ان کی بھی یہ خواہش ہے، وہ بھی دکھائیں، ان کا بھی دکھائیں اور پھر عمران کا بھی دکھائیں. نہیں بالکل وہ بھی آتے رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہم ان کی خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی شعیب صاحب نے بات کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی اور ساری، دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب صرف وزیر داخلہ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ہماری پارٹی کے سینئر ترین منسٹر، سینئر ترین ممبر اور اسپوکس پرسن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ پنجاب کے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں. لہٰذا وہ مختلف پوزیشنیں ہولڈ کرتے ہیں. بالکل ان کا رائٹ بنتا ہے کہ جو پروپیگنڈا جھوٹا اداروں کے خلاف یا گورنمنٹ کے خلاف کیا جائے اسے بے نقاب کیا جائے. جو جھوٹ عمران خان صاحب بول رہے ہیں، مسلسل بول رہے ہیں، ابھی تک بول رہے ہیں، جب ان سے تفتیش کی جاتی ہے جس کا ذکر آپ کے پروگرام میں ہو چکا ہے، اس وقت ان کے بیانات کچھ اور ہیں، میڈیا پہ کچھ اور ہے، تقریروں میں کچھ اور ہے، بین الاقوامی میڈیا میں کچھ اور ہے. تو یہ سارا ایکسپوز نہ کیا جائے، یہ قوم کو نہ بتایا جائے کہ یار اب کس ڈرامے کے آپ پیچھے لگے ہوئے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو اب بھی اگر قوم نہ پہچانے، ان کے دور اقتدار میں جو کچھ ہوتا رہا اس کو ان کے بیانات سے لنک کریں، ان کی کارکردگی سے لنک کریں، تو ڈرامے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایکسپوز کرنا ضروری ہے. اور آخری بات میں آپ کو یہ عرض کر دوں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جی ابھی ان کی کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اور میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں جناب آپ انہوں نے کہا میں نے پیغام بھجوائے ہیں لیکن ادھر سے جواب نہیں آیا، بھجوایا، اور آپ نے فرمایا جناب کے اداروں سے وہ مل کے چلنا. مجھے یہ بتائیں جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، جن کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، جن سے ناراضگی دور کرنا چاہتے ہیں، ان کے گھروں پہ حملے کیے جاتے ہیں. وہ تو آپ نے فوج پہ اور کور کمانڈر کے گھر پہ آپ نے باقاعدہ حملے کر کے، اٹیک کر کے، فوجی تنصیبات پہ اٹیک کر کے، اس کے بعد کیا وہ آپ پہ پھول برسائیں؟ کیسی مطلب آپ توقع رکھ رہے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کمپیئر کر رہا، نہ میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن یقین کریں کہ الطاف حسین پہ سیاست بین ہوئی، بہت ٹھیک ہوا. جو سلوگن اس نے دیے، جو پاکستان کے خلاف اس نے نعرے لگائے، تو نواز شریف پہ بھی بین ہوا تھا. مجھے اب یہ بتائیں، نواز شریف پہ ٹی وی پہ بین پی ٹی آئی نے لگایا تھا. نہیں لگایا تھا، لیکن میں جن لوگوں نے لگایا عدالت نے لگایا تھا. ٹی وی کی بین کی بات نہیں کر رہا، میں سیاست کی بین کی بات کر رہا ہوں، میں پارٹی کے بین کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے بھی اداروں اور پاکستان کے خلاف براہ راست نعرے لگوائے. تو عمران خان صاحب جتنا قدم تو الطاف حسین نے نہیں اٹھایا کہ کور کمانڈر کراچی کے گھر میں جا کے گھسو، یہ کام تو اس نے بھی نہیں کیا. آپ اسے کیا کوئی معمولی بات سمجھتے ہیں؟ مراد صاحب جو وے فارورڈ ہے اس کے اوپر کوئی نہیں آ رہا. وے فارورڈ کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے اس سے نکلنا کیسے ہے. یہ تو بحث ہم نے کر لی کہ کون کیا خرابی کا ذمہ دار ہے، حل کیسے نکلے گا. دیکھیں میں بتاؤں ندیم صاحب کہ حل جو ہے وہ الیکشنز ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں اگر احتجاجوں سے اور ان چیزوں سے اور لڑائیوں سے اور گالی گلوچ سے یہ مسئلے حل ہونے ہوتے تو میرے خیال سے ہم سے زیادہ کسی نے یہ نہیں کیا. پچھلے 15 سال ہم نے 15 سال میں سے میں 3 سال منسٹر رہا ہوں، 12 سال میں نے سڑکوں پہ گزارے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مسئلے کا حل ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنا ہے، اور وہ انہی لوگوں سے کرنا ہے جو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ہیں. اس وقت بھی تو کہا جا رہا ہے نا جی کہ میز پہ بیٹھیں، تو میز پہ بیٹھ کے مسئلے سالو ہونے ہیں. اب لوگ ہم باہر سے تو نہیں لے کر آ سکتے کہ ہم لوگ امریکہ سے لوگ لے کر آئیں، افغانستان سے، چائنا سے لوگ لے کر آئیں مذاکرات کرنے کے لیے. جو لوگ اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں ہیں انہی کے ساتھ بیٹھنا ہے اور حل نکالنا ہے. اور اگر سب بیٹھ کے دوسری طرف دیکھتے رہیں گے جی کوئی اور حل نکالے، تو کوئی حل نکالنے کے لیے نہیں، خود سب نے آپس میں بیٹھ کے حل نکالنا ہے. اور حل جو ہے وہ الیکشنز ہیں، تاکہ ایک پراپر گورنمنٹ آئے جس کو مینڈیٹ ملے 5 سال کا. اور وہ جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. جو عام آدمی ہے اس کا سوچیں، اس کے جو حالات ہیں، گوشت یا مرغی چھوڑیں، وہ دال لینے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس وقت. اس لیے ہمیں الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا. الیکشن حل ہے تاکہ جس کو بھی مینڈیٹ ملنا ہے وہ 5 سال کا مینڈیٹ ملے، تاکہ جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ بیٹھ کے فیصلے کریں، اس ملک کے لیے کریں اور عام آدمی کے لیے کریں. جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب مزے کر رہے ہیں،
جو عام آدمی ہے وہ ہمیشہ کی طرح خراب ہو رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح اس اذیت کے اندر ہے اس وقت. ہمیں عام آدمی کا سوچنا پڑے گا, اپنے ملک کا سوچنا پڑے گا. ایک ہی رستہ ہے, فریش مینڈیٹ لے کر آئیں جنہوں نے بھی آنا ہے اور الیکشنز کروا کے آگے چلایا جائے اس ملک کو. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈاکٹر طارق صاحب, انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے. دونوں مہمانوں نے کہا, آپ نے اس پہ رائے نہیں دی. وقت پہ اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 12 یا 13 اگست کو آپ لوگ چلے جائیں گے اور پھر اکتوبر کے وسط سے پہلے 60 روز کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے. ایسا ہی ہوگا یا کچھ آپ کوئی نیا کوئی فارمولا تلاش جی دیکھیں, میں الیکشن کمیشن کی نمائندگی تو نہیں کر رہا کہ میں آپ کو, یہ تو لا ہے نا, الیکشن ہے تو صرف الیکشن کمیشن ہے تو انتخابات کا انعقاد کرنا کیا اعلان کرتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے, اگر آپ حکومت کا پوائنٹ آف ویو کی بات کر رہے ہیں تو ہم بالکل اس کے حق میں ہیں اور ہر وہ قدم اٹھایا جائے گا کہ انتخابات کا عین وقت پہ ہونا اس کو یقینی بنایا جائے. پہلے تو میں اس پہ ایمفیسس کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں نا, اس سے پہلے جو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا معاملہ تھا, اس کے پیچھے بڑی ایک ویلڈ ریزن تھی. یعنی ایک طرف تو آئین کا وہ آرٹیکل پڑھا جاتا تھا کہ جس میں یہ تھا جناب کہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو اتنے دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں, 90 دن میں. دوسری طرف کوئی یہ نہیں پڑھ رہا تھا کہ الیکشن آپ نے صوبوں میں اور مرکز میں وہ نگران سیٹ اپ کے تحت کرانی ہے. وہ بھی آئین کے دوسرے چیپٹر پہ لکھا ہوا تھا. اب آپ الیکشن کراتے ہیں تو مرکز میں آپ کی نگران حکومت نہیں ہے, گورنمنٹ بن جاتی ہے پنجاب میں اور اکتوبر میں آپ کے قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کی اکثریتی سیٹیں جو ہیں قومی اسمبلی کی پنجاب میں ہیں, وہاں پہ آپ کی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. اس وقت آئین کی تشریح کیا ہوگی؟ سر پروگرام کے آغاز میں میں نے بولا تھا کہ جس ادارے کا جو کام ہے وہی کرے تو مسائل حل ہو جائیں گے. تو اس میں اگر سپریم کورٹ اس معاملے کے اندر نہ کودتی تو شاید اس معاملے کا بہتر حل نکلا تھا. کودنا چاہیے ہی نہیں تھا, اس کا بہتر حل نکلا. پھر وہ جب کودے اس کے بعد جو معاملات ہوئے, لیکن ایک بات اور ہے, جب آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی جہاں وائلیشن ہوگی, جہاں آئین کی وائلیشن ہوگی, وہاں سوائے کورٹ کے اور تو کوئی اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. پنجاب کے معاملے میں اور کے پی کے معاملے میں عمران کی بری سیاست جو تھی نا, اس کا دخل تھا. اس نے ایسے موقع کے اوپر اسمبلیاں ڈیزالو کی جہاں پنجاب میں جم کے بیٹھا ہوا تھا. پھر وہ اس نے سپریم کورٹ سے مدد لینے کی کوشش کی, 63A کا فیصلہ اس کی معاونت کو آیا. کئی ایسی چیزیں ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے. 186 کی پوسٹ کے بارے میں ایک چیز آخری 186 ملے نا, 186 کے حوالے سے کوئی ایک ووٹ بھی فالتو نہیں تھا. کل جس طرح کی باتیں 63A کا فیصلہ سپریم کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کو وہی کرنا چاہیے تھا جو 73 کے آئین میں ریزولوشن آف اسمبلی جب ہو جائے اکٹھے ہوں گے, جو آئین میں درج ہے اس کے مطابق ہوں گے. مراد صاحب سے سن لیں کیونکہ یہ تو خود حصہ تھے اسمبلی کا. پروگرام کے بالکل اینڈ پہ آ رہے ہیں. مراد صاحب, میں آپ کو ندیم صاحب یہ بتا دوں کہ 65% پاکستان اس وقت پی ٹی آئی کے پاس تھا. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس 65% کے اندر اچھے ریزلٹس دیتے, اچھی چیزیں کر کے دکھاتے. ہمارے پاس ٹائم تھا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب میجورٹی میں ملک آپ کے پاس ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ وہاں پہ چینجز دکھا سکتے ہیں اور فریلی کر سکتے ہیں, آپ کا فیڈرل کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں ہے, تو میرے خیال سے ہمیں وہاں پہ اپنا پورا زور لگا کے وی شوڈ ہیو شون دا ڈفرنس. ہمیں وہاں پہ دکھانا چاہیے تھا کہ ہم کیا کر سکتے تھے اور کیا نہیں کر سکتے تھے. آئی تھنک وہ چیزیں بالکل آج ٹرن ہو جاتی کیونکہ آج بھی وہ حکومت چل رہی ہونی تھی اور آپ پولیٹیکلی بھی آپ کو فریڈم ہوتی اور یہ چیزیں بھی نہ ہوتی جو آج ہو چکی ہیں. اچھا مراد صاحب, جن کے ساتھ عمران خان کا سیم پیج تھا نا, میں ان کو کوٹ نہیں کر سکتا نام لے کے, لیکن میں نے اس وقت ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر کے پاس جا کر, نام نہیں لے رہا کس کی, بڑی ایک سینئر شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں, تو کہتے ہیں کہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں, کوٹ اینڈ کوٹ, کہ مسٹر پرائم منسٹر یو ہیو لاسٹ اے میچ ناٹ دی سیریز. تو آپ اسمبلیاں مت چھوڑیں, آج کا میچ آپ ہارے ہیں, کل آپ کو دوبارہ باری آپ کو مل جائے گی, آپ میچ جیت سکتے ہیں, تو اسٹے پارٹ آف دی سسٹم. لیکن خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ میں تل پٹ کروں گا سارا کچھ, سب کو آگے لگاؤں گا, تو اس کے ساتھ ملک ہی آگے لگ گیا, باقی اور پتہ نہیں کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. سر الیکشنز وقت پہ ہو جائیں تو معاملہ آگے خوش اسلوبی سے امید رکھنی چاہیے کہ سیم پیج کے نعروں کے بغیر آگے چلیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. انسرٹنٹی کیفیت تب ختم ہوگی جب ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہوں اور کسی کا جبر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں یا ہیومن رائٹس وائلیشن ہے یہ بھی بند ہونی چاہیے. الیکشن کے مساوی مواقع ہونے چاہیے اور ٹرانسپیرنٹلی سب کو موقع ملنا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی کو کوئی بات کرنے کا موقع. کوئی نہ کوئی آگے ہمیشہ کہتا ہے کہ جی, کوئی نہ کوئی ہمیشہ آ جاتا ہے کہنے کے لیے یہ فیئر نہیں ہوا. اگر الیکشن صحیح ہوگا تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل میڈیا, آپ کا نیشنل میڈیا سب دیکھیں گے. شعیب شاہین صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, مراد راز صاحب, شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.